میل کچیل سے جو ہے وہ پاک اور صاف ہونے کا نام طہارت ہے۔ طہارت بیسیکلی بیٹا عربی زبان کا ورڈ ہے، اور عربی زبان میں طہارت کے جو معنی ضد آتی ہے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے نجاست کا، یعنی کہ طہارت کی جس نجاست ہے، اور یہ عربی ورڈ ہے۔ طہارت بھی عربی ورڈ ہے آپ کا، اور نجاست بھی عربی ورڈ ہے۔ اب طہارت کے لفظی معنی آپ کے آ جاتا ہے پاک و صاف، اور پاک و صاف کی ضد آ جاتی ہے گندگی اور غلاظت۔ تو پاک و صاف ہونا جو ہے وہ لغوی معنی ہے، اردو میں جو ہے وہ صفائی اور پاکیزگی آ جاتا ہے، اور اس کی صفائی اور پاکیزگی کی ضد کیا جاتی ہے گندگی اور غلاظت۔ طہارت عربی ورڈ ہے، اور طہارت عربی ورڈ ہے، اور اس کی ضد کیا ہوگی؟ نجاست ہوگی۔ اب یہاں پہ طہارت میں ہر قسم کی پاکی مراد ہے، صرف اور صرف بیٹا آپ کا جسم کا پاک ہونا، لباس کا اور ماحول کا پاک ہونا نہیں ہے، بلکہ آپ کی غور و فکر یعنی کہ آپ کے خیالات، آپ کی سوچ اور آس پاس کے ماحول، جسم، لباس، ان سب کی پاکی آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ طہارت سے مراد یہ ہے ہر طرح کی صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھا جائے اپنے جسم کو، اپنے لباس کو۔ اب جسم کو کس طریقے سے آپ لوگ پاک صاف رکھ سکتے ہو؟ باوضو ہو کر، غسل کر کے جو ہے آپ لوگ اپنے جسم کو پاک و صاف رکھ سکتے ہو۔ جب آپ لوگ 5 وقت کی نماز ادا کرو گے اللہ تعالیٰ کے حضور، جب آپ لوگ سجدہ ریز ہوتے ہو تو ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے آپ لوگ وضو کرتے ہو۔ جب آپ لوگ 5 ٹائم وضو کرو گے اور غسل کا اہتمام کریں گے تو اس سے نہ صرف آپ لوگ جسمانی بیماریوں سے پاک و صاف رہتے ہیں، بلکہ مختلف طرح کی ہر طرح کی بیماری سے جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ بچ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب آپ پاک و صاف ہوں گے، جسم کو 5 وقت باوضو نماز پڑھنے کے لیے کریں گے تو ظاہر سی بات ہے لباس بھی آپ کو پاک و صاف رہے گا۔ اور جب آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ سجدہ ریز ہوں گے، آپ لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، نماز پڑھیں گے، تو آپ کے خیالات اور آپ کی سوچ بھی جو ہے وہ اچھی اور نیک ہوگی۔ تو یہاں پر طہارت سے مراد ہر قسم کی جو ہے وہ پاکی آ جاتی ہے۔ اب آ جاتا ہے طہارت و پاکیزگی کی اہمیت۔ اسلامی روایات اور اقدار زندگی کے ہر شعبہ میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ روایت جو ہے وہ روایت کی جمع ہے، اور روایات کا مطلب ہے کسی بات کی نقل کرنا، روایت کرنا۔ اقدار قدر کی جمع ہے جس کا مطلب ہے اندازہ کرنا۔ شعبہ آپ لوگوں کا پروفیشنل، یعنی کہ ہر شعبے میں جو ہے وہ طہارت جو ہے وہ نمایاں نظر آتا ہے۔ دین اسلام نے ہمیں جو اصول و ضوابط دیے ہیں، اصول کہتے ہیں بنیاد کو، اور ضوابط کہتے ہیں قاعدہ قانون۔ اصول کہتے ہیں آپ پرنسپلز جو آپ لوگوں کی بنیاد ہوتی ہے، اصل کی جمع ہے، اور ضوابط کہتے ہیں قاعدہ، یعنی کہ جو اصول و ضوابط ہے، جو اصول و قواعد ہیں آپ لوگوں کو، اس پر کاربند ہو کر ہم ایک اعلیٰ مثالی معاشرے کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ معاشرہ کہتے ہیں بیٹا سوسائٹی کا، یعنی کہ آپ کے ارد گرد لوگوں سے جو وجود میں آتا ہے وہ معاشرہ کہلاتا ہے، وہ آپ لوگوں کی سوسائٹی کہلاتی ہے، یعنی کہ ارد گرد کے لوگوں سے وجود میں آنے والی شے کا نام، چیز کا نام جو ہے وہ معاشرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں پاکیزگی اور صفائی پر زور دیا گیا ہے، اور اس کی اہمیت بھی بتائی گئی ہے۔ لباس انسان کا آئینہ ہوتا ہے، اگر صاف ستھرا لباس ہوگا تو وہ ہر کسی کا مرکز نگاہ ہوگا، یعنی کہ ہر کسی کا جو ہے وہ نگاہ میں ہوگا، جبکہ میلے کچیلے اور گندے لباس سے انسانی شخصیت پر منفی اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں۔ جسم، لباس، گھر اور علاقے کو گندگی اور غلاظت سے پاک رکھنا ہم سب کا فرض ہے، کیونکہ یہ سب طہارت اور پاکیزگی کا حصہ ہے۔ طہارت اور پاکیزگی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی کہ بیٹا اب یہاں پہ طہارت و پاکیزگی کی اہمیت کا اندازہ اس طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ آپ کی جو روایات، یعنی کہ آپ کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، زندگی کا کوئی بھی شعبہ، یعنی کہ زندگی کی آپ لوگ روٹین کی بات کر لیں، صبح سے لے کر شام تک کی آپ زندگی کے معمولات کی بات کر لیں، اور آس پاس کا جو ماحول ہے اس کی بات کر لیں جس میں آپ لوگ رہتے ہو، جس کو معاشرہ کہا جاتا ہے، ان سب کے ایک اصول و ضوابط ہوتے ہیں، ایک قاعدے ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر بھی اسلام نے جو ہے وہاں پر صفائی اور پاکیزگی پر بھی سب سے زیادہ اس پر زور دیا گیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے لباس انسان کا آئینہ ہوتا ہے۔ آئینہ سے مراد یہاں پر اب یہ دیکھ لیں کہ انسان کا لباس جو ہے وہ آئینہ کس طریقے سے ہوتا ہے۔ اب انسان کا جیسا لباس ہوگا، انسان کی شخصیت بھی ویسے ہی وہ جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے لوگوں پہ۔ اگر انسان کا لباس جو ہے صاف ستھرا ہوگا، انسان کا لباس اگر صاف ستھرا ہوگا تو وہ سب کی نظروں میں جو ہے وہ اچھا مانا جائے گا، اور لوگ اس سے پیار و محبت کریں گے، اس کے پاس بیٹھیں گے۔ جبکہ میلے کچیلے اور گندے لباس سے نہ صرف انسان کی شخصیت پر کوئی گہرے اثرات منفی مرتب ہوتے ہیں، بلکہ لوگ بھی جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ دور رہتے ہیں۔ اب بیٹا آپ لوگ اس چیز کا اندازہ لگا لیں کہ
جس طریقے سے انسان صبح سے شام تک آفس میں کام کرے یا کوئی جس طریقے سے آپ لوگ کھیلنے کے لیے جاتے ہو، گیم وغیرہ کھیل کود کے لیے جاتے ہیں، تو جب آپ آتے ہیں تو کتنے سارے جرمس آپ کے ساتھ باڈی کے ساتھ ہوتے ہیں، پسینے کی وجہ سے کتنی زیادہ اسمیل کپڑوں میں آتی ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ آپ لوگ اسی کپڑوں میں سارا دن رہو اور پھر آپ شاور بھی نہ لو، چینج بھی نہ کرو۔ اگر آپ لوگ اسی طریقے سے ان کپڑوں میں رہیں گے تو آپ لوگوں کو خود اپنے پاس سے جو ہے وہ اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، باڈی میں سے پسینے کی اتنی گندی اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے کہ جب آپ لوگوں کو خود اپنے آپ سے اتنی زیادہ کوفت ہوتی ہے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کوئی دوسرا شخص آپ کے جو ہے وہ پاس کیسے بیٹھے گا۔ تو لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام میں جو ہمیں تاکید کی گئی ہے وہ سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو پاک و صاف رکھے، انسان اپنے لباس کو، اپنے ماحول کو اور اپنے گرد گرد چیزوں کو، حتیٰ کہ اپنے گھر اور علاقوں کو بھی جو ہے گندگی اور غلاظت سے پاک رکھیں۔ اور یہ صرف اور صرف کسی ایک شخص کا نہیں بلکہ ہم سب کا فرض ہے۔ ہم سب جو ہے مل کر جو ہے وہ معاشرہ قائم کرتے ہیں، معاشرے کا وجود ہم لوگوں سے ہے، تو ہم لوگوں کا سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم لوگ اپنے گھر، اپنے علاقے کو، اپنے معاشرے کو جو ہے وہ گندگی اور غلاظت سے پاک صاف رکھیں، کیونکہ طہارت اور پاکیزگی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، آپ کے دین کا حصہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں کلیئر فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاک صاف رہنے والوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت کو اگر مد نظر رکھا جائے، مد نظر میں اس کے پیش نظر رکھا جائے تو اس میں اسلام نے بڑی حکمت یعنی دنائی رکھی ہے۔ اگر ہم جسمانی طور پر پاک و صاف رہیں گے، گھر اور محلے کو صاف ستھرا رکھیں گے تو صفائی کا اثر جو ہے وہ ہمارے دلوں پہ پڑے گا، ہمارے دل بری عادتوں سے صاف ہو جائیں گے، ہمارے ظاہر کا اثر باطن پر پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سی بیماریاں اور موذی امراض سے جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ محفوظ رہیں گے۔ موذی امراض سے مراد تکلیف دینے والی جو ہے بیماریاں۔ پاکیزگی اور صفائی کی تو اس قدر اہمیت بتائی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طہارت یعنی پاکیزگی کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ اب یہاں پر بیٹا اگر ہم لوگ دیکھا جائے تو یہاں پر طہارت کی دو طرح کی اقسام بیان کی گئی ہے، ایک تو جسمانی طہارت بھی آ جاتی ہے، ایک روحانی طہارت بھی آ جاتی ہے۔ جسمانی طہارت سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اپنے جسم کو، اپنے لباس کو اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو جو ہے وہ صاف ستھرا رکھنا جو ہے وہ جسمانی عبادت کہلاتی ہے۔ جسمانی عبادت سے مراد ہمارے جسم کی صفائی، بدن، ہاتھ، پاؤں، منہ، بال صاف، ان سب یعنی کہ جسم کے اندرونی اعضاء بھی صاف ہو، لہٰذا لباس صاف پہنا ہوا ہو، تو یہ سب جسمانی صفائی میں آ جاتا ہے۔ اور دوسری ہمیں بتائی جائے روحانی صفائی سے مراد یعنی دل کی صفائی، یعنی کہ دل جو ہے وہ بری عادتوں سے صاف ہو، یعنی کہ آدمی کو فرض ادائے حقوق کی ہمیں تعلیم دی ہے، وہاں وضو اور غسل کے مسائل بھی ہمیں بتائیں، ناخن تراشنا، بالوں کو اچھی طریقے سے سیٹ کرنا، بال کٹوانا اس کے حکام ہے، لباس ہے، مکان کی صفائی ہے، اسی کے سے خوشبو لگانا، مسواک کرنا اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے جو ہے وہ ملتی ہیں۔ جس طریقے سے بتایا گیا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی اختیار کرنے میں اعلیٰ نمونہ تھا اور اپنی امت کو پاک و صاف رہنے کا حکم فرمایا، اور اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ جسمانی صحت کا دار و مدار جو ہے وہ صفائی اور پاکیزگی پر ہے۔ جب تک صفائی اور پاکیزگی نہیں ہوگی، جب تک آپ کا ماحول صاف ستھرا نہیں ہوگا تو آپ لوگ جسمانی طور پر بھی جو ہے وہ فٹ نہیں ہوگے۔ جسمانی صحت یعنی کہ اپنی صحت کا جو آپ کا دار و مدار ہے وہ آپ لوگوں کی صفائی پر منحصر کرتا ہے۔ صاف و صاف رہنے کی وجہ سے دل اور دماغ دونوں صحت مند رہتے ہیں اور اچھی باتیں سوچ میں آتی ہیں، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو اسلام نے صفائی، پاکیزگی اور طہارت سے متعلق ہمارے لیے چند اہم اصول واضح کیے جس پر عمل پیرا ہو کر ہم دنیا اور دین دونوں میں سرخ رو ہو سکتے ہیں، یعنی کہ دونوں میں جو ہے وہ ہم لوگ کامیاب جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اگر ہم لوگ زندگی پر غور ڈالیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہاں طہارت کو ایمان کا آدھا حصہ قرار دیا ہے تو وہاں پر اسلام کی بنیاد جو ہے وہ صفائی اور پاکیزگی پر جو ہے وہ لگایا قائم، وہ جو صفائی اور پاکیزگی پر ہی ہمیں زور دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے وہ صفائی اور پاکیزگی کا جو ہے وہ بھرپور اہتمام کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جو ہے جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری اس طریقے سے جو عملی نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی اور پاکیزگی کا اپنی زندگی میں دیا، اس عمل پر جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ اب یہاں پہ طہارت کے اصول اور فوائد بتائے گئے ہیں کہ طہارت کے اختیار کرنے سے جو ہے وہ بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ایک تو طہارت اور پاکیزگی اختیار کرنے سے انسان جو ہے وہ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، دیگر بیماریاں جتنی بھی ہوتی ہیں ان سے جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ طہارت اور پاکیزگی اختیار کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، یعنی کہ ان کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہوتا ہے۔ نماز جیسی
کسی اہم عبادت کا دار و مدار بھی طہارت اور پاکیزگی پر ہے۔ طہارت اور پاکیزگی کے بغیر اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ صحیح اور قبول نہیں ہوتی نماز۔ اور طہارت اور پاکیزگی اختیار کرنے والے انسان کو لوگ پسند کرتے ہیں اور صفائی نہ کرنے والے شخص سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ مسجد میں باوضو رہنے والے طہارت والے شخص کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ ناپاکی اختیار کرنے کی صورت میں فرشتے دور ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں ختم کر دیتے ہیں۔ اسلام نے منہ اور دانتوں کی صفائی پر زور دیا ہے۔ مسواک کی اہمیت اور فضیلت کئی احادیث میں بیان کی گئی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کرنا منہ کی صفائی اور رب کی رضا کا ذریعہ ہے۔ لباس صاف ستھرا اور پاک صاف ہونا چاہیے۔ اسلام نے جہاں جسم اور لباس کی صفائی پر زور دیا، یعنی کہ جسمانی صفائی کا ذکر آ گیا، وہاں ذہنی، باطنی اور روحانی پاکیزگی کا بھی درس دیا، یعنی کہ جہاں اسلام نے ہمیں جسمانی صفائی کا زور دیا ہے وہیں پر روحانی صفائی کا بھی زور دیا گیا ہے۔ صاف ستھرا اور پاکیزہ ماحول، اچھی صحبت اور برے ماحول سے اجتناب ایک طرف انسانی عادات اور اطوار اور اس کے خیالات پر اچھا اثر ڈالتے ہیں، تو دوسری طرف انسان سے اچھے اعمال صادر ہوتے ہیں۔ طہارت اور پاکیزگی اپنانے سے ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ صاف ستھرا رہتا ہے، ماحولیاتی آلودگی میں بھی خاطر خواہ کمی واقع ہوتی ہے۔ ہمیں اس سے سبق ملا کہ طہارت اور پاکیزگی اور صفائی کا خاص خیال رکھے اور قرآن مجید ہمارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احادیث مبارکہ پہ دل و جان سے عمل کرے اور دنیوی اور آخروی زندگی کو کامیاب بنائے، یعنی کہ دنیا کی اور آخرت کی زندگی کو کامیاب بنائے۔ اب یہاں پر دیکھا جائے تو بیٹا ہم نے اتنے سارے اس کے طہارت کے فوائد پڑھے، جس میں سے یہ ہے کہ اگر ہم لوگ طہارت اختیار کریں گے، نہ صرف جو ہمارا جسم ہے عبادت کرنے کے، خاص طور پر نماز ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ قابل ہو جاتا ہے، اور جو طہارت ہی نماز کا ہی دار و مدار، عبادت کا دار و مدار طہارت کے ارد گرد ہی گھومتا ہے۔ اب یہاں پر صفائی، گندے جسم اور گندے کپڑوں میں بیماریاں پھیلنے والے جراثیم اور بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں۔ اکثر بیماریاں انسان کے گندہ رہنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، تو صاف ستھرا رہنے سے جو ہے انسان جو ہے وہ تندرست اور صحت مند رہتا ہے۔ ہم نے ایک یہ فائدہ پڑھا، اور یہ سب سے بڑا فائدہ کہ صاف ستھرے انسان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ ہوتا ہے، یعنی کہ جو طہارت اور پاکیزگی اختیار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ جو ہے وہ اس میں کنسیڈرڈ ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اور محبوب بندوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی صاف ستھرے لوگوں کو پسند کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اللہ پاک یعنی کہ صاف ستھرے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ لوگ صاف ستھرے آدمی سے بات کرنا، اس کے پاس بیٹھنا، اسے اپنے پاس بٹھانا پسند کرتے ہیں، جبکہ گندے آدمی سے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ نفرت کرتے ہیں۔ جب انسان پاک و صاف ہوگا تو ظاہر سی بات ہے لوگ اس کے پاس بیٹھیں گے بھی، اس کو اپنے پاس بٹھانا بھی پسند کریں گے، جبکہ گندے آدمی سے لوگ نفرت بھی کریں گے اور ان سے دور بھی رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے پڑھا روحانی طہارت کے بھی بہت سارے فوائد پڑھے، جیسے کہ روحانی طہارت میں آپ لوگوں نے پڑھا کہ دل میں پاکیزہ جذبہ رکھنا، ذہن میں اچھی سوچ رکھنا روحانی طہارت کہلاتا ہے۔ جیسے کہ انسان کا دل جیسے پاکیزہ اور نیک جذبات بنتا ہے، ویسے ویسے عرفان الہی حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ قرب حاصل ہوتا ہے۔ ایک مسلمان عبادت کا اصل ثواب جو ہے وہ اجر جو ہے وہ اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جب وہ اپنے دل و دماغ کو پاکیزہ بنا لیتا ہے، پھر اسے نماز پڑھنے میں بھی جو ہے وہ مزہ آتا ہے، روزے رکھنے میں بھی روحانی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ نماز، روزہ، جو بھی آپ لوگ عبادت کرو، سب کا دار و مدار جو ہے وہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ صفائی اور پاکیزگی پر ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ قرب الہی کا ذریعہ، یعنی کہ جب انسان کی عبادت سنور جاتی ہے تو پھر اسے قرب الہی حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ایک حد ایسی آتی ہے کہ وہ اللہ کا مقبول ترین بندہ بن جاتا ہے۔ دیکھ لیں کتنے سارے فوائد ہیں طہارت اور پاکیزگی کو اگر ہم لوگ اختیار کریں تو نہ صرف تو لہٰذا اسلام اگر ہم لوگ دیکھا جائے تو ایز اے لیسن ہمیں یہ ملتا ہے بیٹا اس چیپٹر سے کہ اسلام صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے وقت یعنی کہ جسم، جگہ اور لباس کے پاک رہنے پر زور نہیں دیتا، بلکہ طہارت اسلام کا امتیازی نشان، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت تفصیل کے ساتھ جو ہے طہارت اور پاکیزگی کے احکامات ہمیں بتلائے، ہمیں طریقے بتائے، ہمیں طریقے سمجھائے اور خود عمل کر کے ہمیں سمجھایا اور ذہن نشین کرانے کا حق ادا کیا کہ بس ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان احکامات کو جانے، یاد کرے اور ان کے مطابق اپنے ظاہر اور باطن کو پاک و صاف رکھے۔ تو لہٰذا بیٹا ہم لوگوں کو اب چاہیے کہ ہمیں جو اس سے چیپٹر سے سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ طہارت و پاکیزگی کا ہم لوگوں کو بھرپور خیال رکھنا چاہیے، صرف اور صرف اپنا کمرہ اور اپنا گھر ہی صاف ستھرا نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اپنے محلے کو اور اپنے آس پاس کی تمام چیزوں کو جو ہے وہ صاف ستھرا رکھیں، اور یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے۔ اب ہمارے اندر کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہم ہی کیوں صفائی کا اہتمام کریں، بھئی لوگ تو کچرا کر کے چلے جاتے ہیں تو ہم بھی وہیں
پر جا کے کچرا کنڈی بنا دیتے ہیں اور اپنے گھر کا سارا کچرا باہر پھینک دیتے ہیں۔ اب بیٹا محلے میں بھی آپ لوگ کھیلتے ہو، گراؤنڈ میں بھی آپ لوگ کھیلتے ہو، اب آپ لوگ باہر جاؤ گے، جب آپ لوگوں کا محلہ صاف نہیں ہوگا، گراؤنڈ صاف نہیں ہوگا، وہاں پہ کچرا کون پھینکتا ہے؟ اب ہم ہی لوگ تو پھینکتے ہیں۔ تو اگر ہم لوگ وہاں سے کچرا اٹھا لیں گے، صفائی کر لیں گے، تو اس کا فائدہ نہ صرف ہم لوگوں کو ہوگا بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی ہوگا، اور وہ ایک نیکی بھی ہے اور صدقہ جاریہ بھی ہے۔ تو لہٰذا اب یہ نہیں کہ لوگ نہیں کرتے تو ہم کیوں کریں، لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں تو ہم بھی یہ کریں گے۔ تو لوگوں کو دیکھ کے نہیں بلکہ اللہ اور اس کی رضا کی خاطر، اللہ اور اس کی رسول کی خاطر، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہمیں احکامات بتائیں، کوشش یہ کریں آپ لوگ اس پر عمل کریں، اور ذرا سا بھی ایک چھوٹی سی بھی نیکی جو ہے وہ آپ کی گناہوں کی جو ہے وہ بخشش کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نہ صرف ہم اپنا گھر، اپنا بیڈ روم، اپنا روم صاف و ستھرا رکھیں، بلکہ اپنے محلے کو، اپنے علاقے کو، اپنے آس پاس کی تمام چیزوں کو جو ہے وہ پاک و صاف رکھیں اور صفائی کا اہتمام کریں اور صفائی کا خیال رکھیں۔ تو بیٹا یہ آپ لوگوں کا چیپٹر تھا طہارت اور پاکیزگی، پیج نمبر 56، پیج نمبر 57 اینڈ پیج نمبر 58۔ ڈیفیکلٹ ورڈس کی میننگ میں نے ساتھ ساتھ ایکسپلین کر دیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا، یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا کہ جسمانی طہارت کسے کہتے ہیں اور روحانی طہارت کسے کہتے ہیں، طہارت اختیار کرنے سے ہمیں کتنے سارے فائدے ملتے ہیں۔ تو اب چیپٹر کو اچھی طریقے سے پڑھیے گا، سمجھیے گا، پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنی ہے ایکسرسائز سولو، جو کہ پیج نمبر 59 پر ہے۔ رائٹ سائڈ پر آپ لوگ اردو میں ڈیٹ ڈالیں گے، یہاں پہ ایچ ورک لکھیں گے، اور بار بار کہہ رہی ہوں بیٹا آپ لوگوں نے کام پینسل سے کرنا ہے۔ فرسٹ ایکسرسائز ہمارا ہے صحیح جواب پر نشان لگائیں، پھر آپ لوگوں کی بلینکس آئیں گی، چیپٹر کو اچھے طریقے سے پڑھ کر سمجھ کر آپ لوگوں نے ایکسرسائز سالو کرنی ہے، اور پیج نمبر 60 پر آپ لوگوں کی پھر ایکسرسائز نمبر 4 رائٹ اینڈ رانگ کوسچن آنسر ہے، صحیح اور غلط جملوں کے سامنے نشان لگانے ہیں، اینڈ کوسچن نمبر 5 آپ لوگوں کا میچنگ کا ہے، کالم ہے آپ لوگوں نے میچ کرنے ہیں۔ یہ ساری ایکسرسائز آپ لوگوں کی بک کے اندر ہے۔ اب بک میں آپ لوگوں کو چیپٹر کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے وہ بک کی ایکسرسائز کو سالو کرنا ہے، اور پوری امید ہے کہ بیٹا آپ لوگ طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت سے اچھی طرح واقف ہو چکے ہوں گے کہ طہارت کے معنی و مفہوم کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے جو ہے وہ طہارت اور پاکیزگی پر ہمیں زور دیا، اور اس کے ہم لوگوں نے جو فوائد پڑھے ہیں اور جو ہمیں ایک لیسن ملا ہے۔ امید ہے کہ بیٹا اب آپ لوگ بھی جس طریقے سے اپنے گھر اور اپنے روم کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، اپنے محلے کو بھی صاف ستھرا رکھیں گے اور اپنے آس پاس کی چیزوں کا بھی جو ہے وہ خیال رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔